یہ سلسلہ مجالس جو حرم ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام کے اندر جو صحن حرم مبارک امام حسین علیہ السلام کے اندر بقا ہو رہا ہے، لطف پروردگار ہے جس پر جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ آج 4 محرم اور ہر روز کی طرح آج بھی اپنی گزارشات کا آغاز اس ریمائنڈ کے ساتھ کرنا چاہوں گا کہ مومنین کرام، زائرین محترم، عزاداران ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام، یہ مت بھولیے کہ آپ سرزمین کربلا میں حرم امام حسین علیہ السلام کے اندر جوار ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کی منزلت کیا ہے، مقام کیا ہے؟ اگر ایک لمحے کے لیے سوچیں ان ملائکہ کے متعلق جو خدا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، پروردگار ہمیں اجازت دے کہ ہم جا کے حسین ابن علی کی زیارت کرائیں، اور جب زیارت کر کے واپس جاتے ہیں تو باقی ملائکہ پوچھتے ہیں تمہارے وجود سے جو خوشبو آ رہی ہے کہاں سے آ رہے ہو؟ تو وہ پھر بڑے فخر سے کہتے ہیں ہم امام حسین کی زیارت کر کے آئے ہیں۔ مت بھولیے ان مومنین اور مومنات کو، میں بار بار یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ جب آپ چلنے لگے ہوں گے اور جب آپ نے کہا ہوگا کربلا جا رہے ہیں، عزیزان محترم، عراق کی زیارت کے لیے آتے ہیں تو عراق میں نجف کی زیارت بھی موجود ہے، قازمین کی زیارت بھی موجود ہے، سامرہ کی زیارت بھی موجود ہے، لیکن جب بھی کوئی مومن عراق آنے لگتا ہے نا تو جب پوچھا جائے کہاں جا رہے ہو تو یہی کہتے ہیں ہم امام حسین کی بارگاہ میں کربلا جا رہے ہیں۔ اور جب آپ کربلا کے لیے نکلتے ہیں تو مومنین پکڑ کے آپ کو التماس دعا کہتے ہیں، آپ سے گزارش کرتے ہیں ہمارا سلام بھی ہمارے مولا حسین کی بارگاہ میں پہنچا دیجئے گا۔ آپ وہ خوش قسمت ہیں جو آج امام کے گھر میں امام کے زائر، امام کے مہمان اور محرم کی 4 تاریخ کو یہاں پر تشریف فرما ہے۔ صلوات پڑھی بر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاة، بتحقیق حسین ابن علی ہدایت کا چراغ ہے اور کشتی نجات ہے۔ عرض کیا کہ حسین عام چراغ نہیں ہے بلکہ یہ وہ چراغ ہے جس کے لیے رسول خدا نے لفظ مصباح استعمال کیا ہے۔ ان الحسین مصباح الہدی، اور مصباح میں اور سراج میں فرق ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں، وہ سفینۃ النجاة، یہ کشتی نجات ہے، اور یہ عام کشتی نہیں بلکہ رسول خدا کے فرمان کے مطابق مثل اہل بیت کمثل سفینۃ نوح من رکبها نجا من تخلف عنها غرقا۔ میرے اہل بیت کی مثل کشتی نوح کی سی ہے، جو اس پر سوار ہوا وہ کامیاب ہو گیا، اس نے نجات پالی۔ عزیزان محترم، حدیث رسول کے مطابق اگر فرقہ ناجیہ کو ڈھونڈنا ہو، اگر نجات پانے والوں کی تلاش کرنا ہو تو بڑی سمپل سی بات ہے، رسول خدا نے نہ فقط یہ کہ یہاں پر بتا دیا کہ نجات پانے والے کون ہیں، نہ فقط یہ کہ یہاں پر دعا دی، نہ فقط یہ یہاں پر راستہ دکھایا، بلکہ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ رسول خدا نے اپنی زبان مبارک سے ایک بددعا بھی کی ہے۔ دعا کیا ہے؟ رہنمائی کیا ہے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں قرآن پاک کے اندر، قسمیں کھانے کے بعد سورہ شمس کے اندر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها والنفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قسمیں کھانے کے بعد فرمایا کہ میں نے الہام کر دیا ہے، میں نے تمہیں ہدایت کر دی ہے، تمہیں راستہ صحیح بھی دکھا دیا ہے اور بدی کے راستے کا بھی تمہیں پتا ہے۔ اب جو تزکیہ
نفس کرے گا وہ کامیاب ہوگا، اور جو تزکیہ نفس نہیں کرے گا، جو فجور و گناہ کا شکار ہوگا، وہ ناکام ہوگا۔ تو عزیزان محترم، یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں راستہ دکھا دیا ہے، اور رسول خدا نے عملی طور پر اشارہ کر کے دکھایا کہ دیکھو اگر کامیابی چاہتے ہو تو کامیابی کا راستہ کشتی نجات اہل بیت علیہم السلام ہے۔ محمد محمد صلی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بتا دیا، دکھا دیا، سمجھا دیا۔ دعا کیا ہے؟ دعا یہ ہے کہ مثل اہل بیت کمثل سفینۃ نوح، میری اہل بیت کی مثل کشتی نوح کی سی ہے۔ یہ عام کشتی نہیں ہے۔ من رکبہا نجا، جو اس پر سوار ہوگا، جو اس کشتی کا سوار ہوگا وہ نجات پائے گا۔ یعنی نجات کا یہاں پر فقط ایک ہی راستہ ہے۔ آج کے زمانے میں ایکسکلوسیو ڈیلرشپ کی ٹرمینالوجی استعمال کی جاتی ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ ایکسکلوسیو۔ آپ دیکھتے ہوں گے جب یہ ٹی وی کے اوپر خبر چلتی ہے، جب کوئی فوٹیجز دکھائے جاتے ہیں، جب بریکنگ نیوز ہوتی ہے تو اس کے اندر وہ واٹر لوگو لگا کے لکھا ہوتا ہے ایکسکلوسیولی فار جو بھی ان کا ٹی وی ہو۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کہیں کوئی دوسرا ٹی وی اسٹیشن یہ فوٹیجز اٹھا کر اپنے ٹی وی پر نہ چلا دے، اور وہ دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ زحمت ہم نے کی ہے، یہ فوٹیجز ہمارے ہیں، ان کے مالک ہم ہیں، یہ ہمارا کیمرہ مین تھا جو گیا ہے اور جس نے یہ فوٹیجز لی ہے، اس لیے دنیا کو بتانے کے لیے لگا دیتے ہیں ایکسکلوسیولی فار۔ عزیزان محترم، آج یہ نئی ٹرمینالوجیاں نکل آئی ہیں، لیکن رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا 72 فرقے بنا لو، 73 فرقے بنا لو، جتنے گروپ بنانے ہیں بنا لو، جتنے امام بنانے ہیں بنا لو، جتنے فقراء کریٹ کرنے ہیں کر لو، جس کی تقلید کرنی ہے کر لو، جو چاہتے ہو کرو، جو تعویل کرنی ہے کرو، جو تفسیر کرنی ہے کرو، لیکن دیکھو اگر نجات حاصل کرنا چاہتے ہو تو یہ ایکسکلوسیولی کشتی نجات کے سوار ہونے پر ہے۔ اور کشتی نجات مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہاں پر فقط اور فقط کشتی نجات پر سوار ہونے سے انسان کو نجات ملے گی۔ ہم بہت خوش ہو جاتے ہیں اس بات کو سن کے، خوشی کی بات ہے کہ ایکسکلوسیولی اہل بیت علیہم السلام کی پیروی میں نجات ہے۔ اور بددعا کیا ہے؟ حکیم کے نمائندے حکیم نے جب بھی کلام کیا ہے تو کوئی ختم نہیں چھوڑا، fill in the blanks نہیں چھوڑا۔ کہیں پر یہ نہیں ہے کہ فار ایگزامپل ایک جملہ فرما دیا اور اس کے بعد اب اس کی تشریح کے لیے کہیں اور بھاگنا پڑے، نہیں، دونوں پہلوؤں کو دکھایا ہمیشہ، کوئی تشنگی نہیں چھوڑی۔ اگر یہاں پر یہ ہوتا کہ من رکبہا نجا، جو اس کشتی کا سوار ہوگا اسے نجات ملے گی، تو یہ ایک دعا ہوتی اور ایک یہ مثبت پہلو تب بات ختم ہو جاتی، لیکن یہ ایکسکلوسیو کی ڈیفینیشن سمجھ نہ آتی۔ فرمایا کہ دیکھو نجات اہل بیت کی کشتی میں سوار ہونے سے ہے، اور اس کے علاوہ کچھ چارہ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے لوگ نہ سمجھتے، رسول خدا نے فرما دیا کہ میں خود تشریح کیے دیتا ہوں، من رکبہا نجا من تخلف عنہا غرقا، جو سوار ہوگا وہ نجات پائے گا، اور جو اسے پشت کرے گا وہ غرق ہو جائے گا۔ دعا اور بددعا ہے کیا؟ میں آپ مومنین سے مخاطب ہوں، پوری دنیا کے مومنین سے۔ کون مومنین؟ مومن کی جو آج کل ٹرمینالوجی استعمال کی جاتی ہے کس کے لیے؟ شیعان حیدر قرار کے لیے۔ من حب علی فہو شیعہ، جو علی کی محبت رکھتا ہے اسے شیعہ کہتے ہیں۔ شیعان حیدر قرار کے لیے مومنین کی ٹرمینالوجی استعمال کی جاتی ہے۔ عزیزان محترم، ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جب رسول خدا دعا اور بددعا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو ایک جملہ عرض کرتا چلوں، ہم سے بڑھ کر کون یقین کرے گا؟ کیوں؟ اس لیے
کہ ہم اس علی امیر المومنین کے ماننے والے ہیں کہ جب شب ہجرت رسول خدا نے آ کر یا علی سے یہی تو فرمایا تھا، اے علی آج کی رات میرے بستر پر سو جائیے۔ مولا کائنات علی بن ابی طالب نے ایک مرتبہ بڑے ادب سے پوچھا، یا رسول اللہ اگر آج کی رات میں آپ کے بستر پر سو جاؤں تو کیا آپ کی جان بچ جائے گی؟ رسول خدا نے فرمایا ہاں۔ فوراً میرے مولا علی بن ابی طالب نے سجدہ شکر کیا اور خدا کی بارگاہ میں یہی تو عرض کی تھی، پروردگار تیرا شکر ہے جو تو نے یہ نعمت مجھے عطا فرمائی۔ اور عزیزان محترم، جب رسول خدا نے فرمایا کہ یا علی تم مکہ والوں کی امانتیں واپس کر کے مدینہ میں آنا، میں رسول خدا تمہارا انتظار کروں گا، مولا کائنات علی ابن ابی طالب بستر رسول پر سو گئے، ایسا سوئے جو کبھی نہ اس سے پہلے سوئے تھے نہ اس کے بعد سوئے۔ اور بعد میں جب لوگوں نے پوچھا، کہا یا علی کیا آپ کو ڈر نہیں لگا؟ تلواروں کی جھنکاریں تھی، دشمن رسول خدا کو قتل کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے، آپ کو سکون سے نیند کیسے آ گئی؟ تو آپ کے اور میرے مولا نے ایک جملہ کہا تھا، وہ امام فرماتے ہیں کہ مجھے نیند کیسے نہ آتی، اس لیے کہ میرے رسول کی زبان مبارک سے نکلا تھا کہ یا علی امانتیں واپس کر کے مدینے آنا، میں رسول تمہارا انتظار کروں گا۔ کہا مجھے اتنا یقین تھا کہ زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ کو کوئی ٹال نہیں سکتا، جب مجھے رسول خدا کی بارگاہ میں پہنچنا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کائنات کی کوئی طاقت مجھے موت دے دے؟ کیوں؟ یقین ہے، ہمارا یقین ہے عزیزان محترم۔ لیکن ایک جملہ کہوں اور وہ یہ ہے، مومنین کرام فخر کی بات ہے، خوشی کی بات ہے، حرم امام حسین میں بیٹھے ہیں، جوار ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام کے اندر بیٹھے ہیں، 4 محرم ہے، یہ بھی سنتے جائیے کہ کشتی نجات کا سوار ہونا واحد راستہ ہے، اہل بیت کے دامن کو تھامنا واحد راستہ ہے، اہل بیت کے نقش قدم پر چلنا واحد راستہ ہے نجات کا۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا، میں سوال کرتا ہوں آپ سے، آپ بھی دوسروں سے سوال کیجئے گا، خود بیٹھ کر سوچئے گا، غور و فکر کیجئے گا۔ اور سوال یہ ہے کہ سوال کسے کہتے ہیں؟ ایک خوبصورت کشتی، بہت بڑی کشتی، سجاوٹوں سے بھرپور کشتی دریا کے اندر کھڑی ہے، سمندر کے اندر کھڑی ہے، آپ کنارے پر کھڑے ہوئے ہیں، کشتی کی تعریف کر رہے ہیں، کتنی بڑی کشتی ہے، کتنی عظیم کشتی ہے، واہ واہ ماشاءاللہ، کیا کہنے اس کی عظمت کے۔ کشتی چلی، آپ بھی چلے، کشتی چل رہی ہے پانی میں، آپ چل رہے ہیں ساتھ ساتھ کنارے پہ، اور تعریفیں کیے جا رہے ہیں، واہ واہ کیے جا رہے ہیں، قصیدہ پڑھے جا رہے ہیں، شعر کہے جا رہے ہیں، مدح کیے جا رہے ہیں۔ میرا آپ لوگوں سے سوال یہ ہے، آپ یہ بتائیے کہ یہ کشتی کے ساتھ ساتھ چلنے والا، کشتی کی تعریف کرنے والا، کشتی کے متعلق قصیدہ پڑھنے والا، کشتی کے متعلق شعر کہنے والا، کیا رسول خدا کے فرمان کے مطابق کشتی کا سوار کہلائے گا؟ نہیں۔ کیوں؟ کشتی کے سوار کی تعریف کیا ہے؟ اسے سوار کہا جاتا ہے جس کی حرکات و سکنات کشتی کے محدودے میں محدود ہو جائیں، کہ اگر وہ ایک قدم باہر نکالے تو پانی میں گر کے غرق ہو جائے گا۔ عزیزان محترم، مومنین بھی کشتی کے سوار ہو کے اہل بیت کے دامن کو تھام کر اس وقت نجات پا سکتے ہیں کہ جب ان کے اعمال، جب ان کا کردار، جب ان کی گفتار اور ان کی تمام تر حرکات و سکنات اہل بیت کے نقش قدم کی حدود میں محدود ہو جائیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ کشتی کا سوار وہ ہوگا، نجات وہ پائے گا جس کی دوستی دشمنی کا محور اہل بیت ہو، جس کا کردار، جس کا اخلاق، جس کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، چلنا پھرنا، دوستی دشمنی، تمام تر زندگی۔ کیوں انفسائز کرتے ہیں علماء قال الباقر اور قال الصادق؟ سمجھیے، سنیے، پڑھیے۔ کیوں ائمہ علیہ السلام نے، جیسے امام جعفر صادق علیہ السلام، صلی علی محمد و آل محمد، معمولی باتوں کے متعلق ایکسپلین کیا ہے؟ جیسے ایک ماں اپنے بچے کو انگلی پکڑ کے چلنا سکھاتی ہے، جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کرتا ہے اور چھوٹی چھوٹی باتیں اسے سمجھاتا ہے۔ بہت ساری روایات آپ اٹھا کر دیکھیے، آج کے زمانے میں تعجب ہوتا ہے
کہ کیا اتنی سی معمولی سی بات بھی امام کو کہنا تھی؟ آج تو ساری دنیا جانتی ہے عزیزان محترم۔ اس زمانے کو دیکھیے اور پھر اس بات کو سمجھیے کہ چونکہ کشتی نجات کا سوار ہونا ہے، اس لیے آپ کو یہاں تک بتایا کہ کھڑے ہو کر دل کو پانی پینا ہے یا بیٹھ کر، مسواک کیسے کی جائے، لباس کیسے پہنا جائے، دایاں قدم پہلے بایاں قدم بعد میں، گھر میں کیسے داخل ہوا جائے، چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹے چھوٹے آداب جو آج کے زمانے میں بڑا عجیب لگتا ہے، لیکن کیوں بتایا؟ اس لیے بتایا کہ اگر آپ کشتی کے سوار ہونا چاہتے ہیں تو پھر آپ کے لیے ضروری ہے کہ سمجھیے اس محدودے کی حدود و قیود کیا ہے، اور خدا توفیق عطا فرمائے، خدا واقعاً ہمیں محمد و آل محمد علیہ السلام کی معرفت نصیب فرمائے کہ ہم ان کی تعلیمات کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ یہ مجالس اعضاء جن کا آغاز اول محرم سے ہوا اور انشاءاللہ 10 محرم تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا، جو کہ فرسٹ آف اٹس کائنڈ ہے، پہلی مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی ہے کہ ہم حرم کے مہمان ہو کر، امام حسین کے ظاہر ہو کر یہاں پر اردو اور انگلش کے اندر مجالس اعضاء کا اہتمام کریں۔ یقیناً بہت بڑی سعادت ہے جب ہم اپنے ملک میں امام بارگاہ کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں، شب جمعہ کو جب زیارت پڑھنے لگتے ہیں نا، تو اکثر یہ کہا جاتا ہے اتنی بلند آواز سے صلوات پڑھیے کہ کربلا تک حسین ابن علی کی بارگاہ میں اپنی آواز پہنچے۔ جب زیارت پڑھتے ہیں تو اکثر کہا جاتا ہے مومنین اتنی بلند آواز سے زیارت پڑھیے کہ یہ آواز کربلا تک جائے۔ کیا انسان کبھی سوچ سکتا ہے کہ بیٹھ کر بات کرے، گفتگو کرے اور وہ امام کی بارگاہ میں پہنچے؟ ایک روایت کا حوالہ دے کر آگے بڑھنا چاہوں گا۔ کسی شخص نے معصوم سے پوچھا تھا، عرض کی اپنا رسول اللہ، جب کوئی مومن دعا کرتا ہے تو اس کی دعا کتنی دیر کے بعد امام زمانہ کے کانوں تک پہنچتی ہے؟ جب آپ دعا کرتے ہیں، استغاثہ بلند کرتے ہیں، تو کسی نے معصوم سے پوچھا کہ کتنی دیر لگتی ہے کہ وہ دعا جو مومن کی زبان سے نکلتی ہے وہ زمانے کے امام کے کانوں تک پہنچ جائے؟ معصوم نے فرمایا کہ جب کوئی مومن لب ہلاتا ہے اور اس کی آواز باہر آتی ہے، اس کے اپنے کانوں تک پہنچنے سے پہلے زمانے کے امام کے کانوں پر پہنچتی ہے۔ آپ کے اپنے کانوں تک پہنچنے سے پہلے امام کے کانوں تک پہنچتی ہے۔ اور جب آپ امام کے اتنا قریب بیٹھے ہوئے ہیں، آئیے اس اصل ہدف کی طرف بڑھتے ہیں۔ کل میں نے مختصر سا بیان عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں، آج بھی چاہتا ہوں اپنے مولا حسین کی بارگاہ میں ہاتھوں کو جوڑ کر بڑے ادب کے ساتھ چند ایک جملے کہوں اور یہ بھی عرض کرتا چلوں، اے میرے مولا، یہ جملات بڑے سخت ہیں۔ ہم مومنین جب اپنے ملکوں میں امام بارگاہوں میں بیٹھ کر یہ پڑھتے ہیں، یہ سنتے ہیں، تو ہماری عجیب سی حالت ہو جاتی ہے، لیکن آج آپ کی بارگاہ میں بیٹھ کر چند ایک جملے کہنا چاہوں گا۔ کس کے متعلق؟ اس 3-3.5 سال کی بیٹی کے متعلق جس کا نام ہے سکینہ بنت الحسین، جن کی چھوٹی چھوٹی اولاد ہے، جن کے گھروں میں اللہ نے بچیاں دی ہیں، جو سمجھتے ہیں باپ اور بیٹی کا رشتہ کیا ہوتا ہے، جن کو پتا ہے کہ بیٹی کے دل میں باپ کے لیے تڑپ کیا ہوتی ہے۔ عزیزان محترم، حمید ابن مسلم نے روایت کی ہے کہ عصر عاشور شہادت ابی عبداللہ الحسین کے بعد کہا میں نے دیکھا میدان کربلا میں ایک بچی ہے جس کے دامن کو آگ لگی ہے اور اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا وہ کیا کرے۔ یہی میدان کربلا تھا نا، یہ جس حرم میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہی کہیں سکینہ بنت الحسین دوڑ رہی تھی، یہی کہیں شہزادی اپنے بابا کو تلاش کر رہی تھی،
یہی کہیں پر وہ منظر دیکھا گیا ہے کہ دامن سکینہ کو آگ لگی ہے اور وہ دوڑ رہی ہے، اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے میں آگے بڑھا، ایک مرتبہ بچی نے کہا شیخ رک جاؤ، میں اہل بیت سے تعلق رکھتی ہوں، خبردار میرے نزدیک نہ آنا۔ کہا میں نے کہا بیٹی اے بچی بیوی میں تمہارے دامن کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، دور سے آگ بجھا دیتا ہوں۔ عزادارو ایک مرتبہ حمید ابن مسلم نے آگ بجھا دی۔ اب جب تھوڑی سی تسلی ہوئی نا تو حسین کی بیٹی سکینہ نے کہا شیخ ایک مہربانی کر دی، ایک مہربانی اور کر دے۔ کہا کیا؟ کہا فقط یہ بتا دو نجف کو راستہ کون سا جاتا ہے؟ کہا نجف کو راستہ کون سا جاتا ہے؟ کہا بی بی نجف جا کر کیا کرو گی؟ نجف میں کون ہے؟ ایک مرتبہ رو کر کہا شیخ میرے دادا علی ابن ابی طالب نجف میں رہتے ہیں، میں چاہتی ہوں جا کر کہوں دادا میرے بابا کو شہید کر دیا گیا، میرے بھائی علی اکبر کو مار دیا گیا، میرا 6 ماہ کا علی اصغر شہید ہو گیا، میرا چچا عباس چلا گیا۔ عزادارو یہ سکینہ بنت الحسین ہے۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا شہزادی کے رخساروں پر تماچوں کے نشان ہیں، کسی ظالم نے در ایسی بے دردی سے کھینچے ہیں کہ گوشوارے جہاں سے کھینچے تھے کانوں سے خون بہ رہا ہے۔ عزادارو چھوٹی سی تمہید کے بعد بڑی دور لے کر جاتا ہوں، لیکن وقت چونکہ بہت کم ہے اس لیے بیچ کی مصیبتوں کو چھوڑ کر چند ایک جملے ادا کر دوں۔ آپ نے سنا نا کہ شہزادی سکینہ کے گالوں پر تماچوں کے نشان، ہم نے یہی سنا ہے اور یہی سمجھتے ہیں کہ عصر عاشور بی بی کو تماچے مارے گئے۔ عزاداروں نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اے میرا مولا مجھے معاف کیجئے گا، آپ کی بیٹی سکینہ پر بڑا ظلم ہوا ہے۔ اور کسے پتا چلا ہے ایک مرتبہ شام کے اندر شہزادی سکینہ متولی کے خواب میں آ کر کہتی ہے اے بابا میری قبر کی طرف پانی آ رہا ہے، میری قبر کو ٹھیک کر دو، بڑا ڈر ہے شہزادی سکینہ کو پانی سے۔ عزاداروں ایک مرتبہ فیصلہ کیا گیا، قبر کو کھولا گیا، سیدزادے سے کہا گیا، ایک بزرگ سیدزادہ اپنے زمانے کا مجتہد قبر میں اترا، اس نے شہزادی سکینہ کو اٹھایا، گود میں رکھا اور بار بار کہہ رہا تھا ہائے سجاد وہ مصیبتہ، رو رہا ہے اور بار بار بیان کر رہا ہے۔ عزاداروں جب قبر کو بند کر دیا گیا نا تو ایک مرتبہ مومنین کہتے ہیں اے سیدزادے ہم جانتے ہیں سید سجاد بڑا مظلوم تھے، لیکن یہ تو بار بار کیا کہہ رہا تھا ہائے مظلوم سجاد، ہائے غریب امام۔ تو عزاداروں اس پر اس نے کہا کہ میں نے 2 باتیں آج یقین سے سمجھی ہیں۔ کہا کون سی؟ کہا پہلی بات تو یہ کہ کتنا غریب تھا سید سجاد جو اپنی بہن کو کفن بھی نہیں دے سکتا تھا، میلے کرتے میں دفنا دیا حسین کے سینے پہ سونے والی سکینہ کو۔ اور دوسرا کہا سنا تو تھا عصر عاشور تماچے مارے گئے، لیکن آج بھی میں نے دیکھا کہ سکینہ کے رخسار نیلے ہیں۔ عزاداروں جو عصر عاشور تماچے مارے گئے یہ وہ نشان نہیں ہے، اس لیے کہ تھوڑے دنوں کے بعد نشان ختم ہو جاتے ہیں۔ مولا آپ کی بیٹی سکینہ کی مصیبت وہ پانی مانگتی تھی، تماچے مارتے تھے۔ اجرکم اللہ بابا کا سر مانگتی تھی، تماچے مارتے تھے، روتی تھی تو تماچے مارتے تھے۔ اسی حالت میں سکینہ بنت الحسین اس دنیا سے گئی۔ اور سنا ہے نا آپ نے آخری دن جب شہزادی کی شہادت ہوئی ہے، ایک مرتبہ تھال میں رکھ کے سر حسین کو لا کے پیش کیا گیا تھا، اور جب دیکھا ہے تو یہی تو کہا تھا نا، اپنی گود میں رکھ کے سکینہ نے کہا بابا میں آپ کو یاد کرتی تھی، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ اللہ جانے امام حسین نے کیا کہا ہوگا، لیکن اتنا ضرور ہے اتنے عرصے کے بعد سکینہ اپنے بابا کے سر سے ملی ہے، اور ایک مرتبہ صدا بلند ہوئی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شہزادی زینب نے کہا بیٹا سجاد میرے بھائی حسین کی نشانی ہمیں چھوڑ کر چلی گئی۔
ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين أي منقلبون ينقلبون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا محمود بحق محمد يا علي بحق علي يا فاطر السماوات بحق فاطمة الزهراء يا محسن بحق الحسن يا قديم الإحسان بحق حسين عليه الصلاة والسلام. اللهم إني أسألك باسمك العظيم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله یا پروردگار یا خالق برے خالق کائنات یا غفور یا رحیم یا کریم غفار یا صالح یا اللہ ہماری اس قلیل سی بات کو اپنی بارگاہ میں حضرت مقبول و منظور فرما. پروردگار یا خالق برے خالق کائنات جو مومنات میں اولاد ہیں اولاد نورین عطا فرما. جو بیمار ہیں بیمار کربلا تصدق صحت کامل عاجل عطا فرما. جو پریشان حال ان کی پریشانیاں دور فرما. جو زیارت کے مشتاق میں زیارت سے مشرف فرما. پروردگار جین اور محبان ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی توفیقات میں اضافہ فرما. ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. ہمارے بارہویں امام امام زمان علیہ السلام کے جلد ظہور فرما. ہم سب کو ان کی زیارت سے مشرف فرما. ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمانا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف ومحمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك